سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ ہمارے گزشتہ اور آخری بیان کردہ درس کے اندر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے ابتدائی احوال جانے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے غار ثور میں کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا، جس کی مدت مورخین نے 3 دن یا 4 دن بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یعنی کہ سانپ کی بل پر اپنا پاؤں مبارک رکھنا، سانپ کا آپ کو ڈسنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لعاب دہن سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا عطا فرمانا، یہ تمام واقعات آپ پچھلے درس میں سن چکے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرکردہ اس غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکڑی کے ذریعے اس غار کے دہانے پر ایک جالا بنا دیا، اور ایک کبوتری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی حفاظت کے لیے اس مقام پر ایک گھونسلہ بنا کر جس میں انڈے دے دیے، جس سے کفار کو یہ شائبہ تک نہ ہو سکا کہ اس غار کے اندر بھی کوئی موجود ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام واقعات حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں، اور اس کے علاوہ دیگر مورخین نے علامہ زینی دہلان مکی، ابن حشام سبل الہدا اور ماضی قریب کی مشہور سیرت رسول پر لکھی گئی کتاب ضیاء النبی جیسی کتابوں کے اندر یہ واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید اپنی گفتگو کو آگے لیے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی خوب حفاظتی اقدامات فرمائے کہ کفار اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معانا، آپ حزن و ملامت نہ کیجئے، یعنی خوف نہ محسوس کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بے چین تھے، بے قرار تھے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو کفار مبادا کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، اور کہنے لگے لو ان احدہم نظر الی قدمیہ لابصرنا تحت قدمیہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے جھک کر ہمارے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ان دو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟
یعنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معانا۔ اس پر تو میں گفتگو، اس معیت پہ کی گفتگو میں انشاءاللہ ابھی اسی درس کے اندر آگے چل کر کرتا ہوں۔ یہاں پر کچھ اہم سوالات ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداریوں پر کچھ سوالات فریق مخالف کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات کو لے کر میں ان کے اختصار کے ساتھ جوابات دیتا چلوں۔ مشہور رافضی عالم فتح اللہ کاشانی نے اپنی تفسیر منہج الصادقین کے اندر کچھ سوالات اس موقع پر اٹھائے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا یہ اپنی طرف سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے اس اہم موقع میں شامل ہوتے، لہٰذا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ فضیلت تو تب ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو کوئی حکم دیا جاتا۔ لہٰذا اس سوال کا جواب میں اس مقام پر دیتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بقول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس پر دن میں ایک مرتبہ تو ضرور حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ دن کا ایک حصہ اگر آپ صبح کے وقت وہاں پر تشریف لے جاتے تو پھر دوپہر اور شام کے وقت تشریف نہ لے جاتے، اور اگر آپ صبح کے وقت تشریف نہ لے جا سکتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان سے تعلق تھا اس کی وجہ سے آپ دوپہر یا شام کو خود تشریف لے جاتے۔ لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہجرت دیا گیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر اس دن 2 بار تشریف لے کر گئے، ایک بار جو معمول کے مطابق تھا اور دوسری بار جب ہجرت کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر ان کے گھر تشریف لے جانا اور ان کو اپنی معیت میں ساتھ لے جانا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے کا حکم یقیناً حکم الہی تھا۔ خود اہل تشیع حضرات کی مشہور تفسیر حسن عسکری کے اندر ان کے مشہور امام جو ان کے ہاں 11ویں امام سمجھے جاتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں یعنی روافظ کے ہاں جو انتہائی اہمیت کی حامل تفسیر حسن عسکری ہے، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ تفسیر حسن عسکری سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو سلام پہنچایا، کفار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور یہ پیغام الہی گوش گزار کیا۔ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اس خطرناک سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکمل اطمینان کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے، یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ نہ بھی حکم مانا جائے، یہ بات نہ بھی مانی جائے کہ آپ خود تشریف لے کر گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مان لیا جائے کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر گئے، تو اس صورت میں ایک صورت حال تو واضح ہو جائے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے 2 ہی ذرائع ہو سکتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مطلع فرمایا ہوتا کہ آج کی رات میں ہجرت کروں گا، اور اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو اعتماد نہ ہوتا، ان کی وفاداری اور جانثاری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل وثوق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ پہنچائی جاتی، یا اس ہجرت کی خبر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو تھی، تو پھر لازم آئے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ نہیں کیا گیا تو پھر یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، لہٰذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی گئی اطلاع کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خبر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دی گئی تو یہ بات حتمی طور پر ماننی پڑے گی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری، وفاداری اور اس اہم موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ لے کر جانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اس کامل درجے پر فائز تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس حد تک اعتماد کر کر آپ کو ساتھ لے کر گئے کہ میری جان کو اگر خطرہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے لیکن کسی دشمن کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لہٰذا یہ سوال بالکل ہی عبث ہے، فضول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی تشریف لے گئے تھے۔ اگلا سوال یہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ جانے کی نیت قطعاً نہ تھی، آپ بادل نہ خواستہ مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ لہٰذا جب کسی شخص کی نیت کسی عمل کو سر انجام دینے کے اندر خالص نہ ہو، وہ دل خلوص نیت سے وہ عمل نہ کر رہا ہو تو اس عمل کی فضیلت نہیں رہتی۔ یہ سوال بھی جو آپ پر روافض کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے قطعاً عبث سوال ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ان مشہور متوول اور صاحب ثروت و اعجاز لوگوں میں شامل تھے جن کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جن کو عرب و عجم میں ان کی تجارت کی بنا پر دور و نزدیک ہر شخص جانتا تھا۔ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہر طرح کی دنیاوی نعمت موجود تھی، آپ مشہور بھی تھے، آپ مال و دولت بھی رکھنے والے تھے اور کفار کی نظروں میں عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے جاتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ہر شے کو نثار کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کا بدلہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا انتہائی کمال پر ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ہر شے لوٹا دینا۔ ایک حدیث مبارکہ مزید اس کی تائید میں پیش کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک اور اطاعت گزار بیوی اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی 3 خواہشیں ہیں جو مجھے انتہائی محبوب ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی خواہش تو یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا رہوں، دوسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، تیسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نیت پر کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس پر خوشخبری یہ سنائی کہ آپ کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ اتنی پر آسائش زندگی کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اختیار کرنا، حالات قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہ تھے۔ روز آئے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، کئی بار کفار نے زد و کوب کیا، عملی طور پر آپ کو کئی بار مارا گیا، آپ 3 دن تک بے ہوش رہے، آپ کا مال و متاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا رہا، آپ نے کثیر رقم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کئی غلاموں کو آزاد کروایا، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور دیگر غلاموں کا تذکرہ ہم اپنے پچھلے دروس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کا جانا یہ انتہائی شرف کی بات تھی، وہ عظمت والی بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معیت کی ساری زندگی خواہش ہی کرتے رہے کہ کاش وہ معیت مجھے ملی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خلوتیں اور وہ تنہائی کے لمحات جو صدیق اکبر کو نصیب ہوئے وہ کاش کہ مجھے نصیب ہوتے، میں اپنی زندگی کی تمام نیکیاں ان لمحات پر قربان کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جانے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار صحابی نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، یقیناً اور اس بات کو پر یقین طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی وفاؤں پر شک کرنے والا شخص اس کو مخبوط الحواس کہا جائے گا یا اس کو ذہنی مریض کا نام دیا جائے گا، جو اتنے واضح اور روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں پر شک کرتا ہو۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی مالی منفعت یا اپنی کسی مفاد کا معاملہ عزیز ہوتا تو کفار کی طرف سے 100 سرخ اونٹوں کا انعام آپ کے زر خلید غلام عامر بن فہیرہ اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جب صدیق اکبر نکلے اس وقت آپ کی دونوں صاحبزادیوں کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن 100 اونٹوں کی جو آفر ہے، 100 اونٹوں کا معاملہ ہے، وہ نہ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، نہ ہی آپ کے بیٹے، نہ ہی آپ کی بیٹیوں کی وفاداریوں کو ختم کر سکا۔ کفار نے اگرچہ ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا تھا، اس انعام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو قطعاً تزلزل نہیں ڈالا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی متذبذب نہ ہوئے کہ اتنی بڑی رقم وہ ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم کفار کو یہ بات بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اس وقت موجود ہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کفار کا پہنچنا اس خبر کے بعد کوئی ناممکن بات نہ تھی، وہ پہنچ سکتے تھے، لیکن صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں، آپ کے غلام، زر خلید غلام، جن کے لیے کوئی یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت دیا تھا۔ عامر بن فہیرہ وہ آپ کی بکریاں چراتے تھے اور سارا دن اردا گرد بکریاں چرا کر کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنی بکریوں کو لے کر پہنچتے، وہاں پر دودھ دھو کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرماتے اور اس کے بعد خود تناول فرماتے۔ عامر بن فہیرہ جو کہ غلام تھے، ان کی وفاداریوں کو بھی کفار خریدنے میں ناکام رہے۔ اس کو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کہیں گے۔ آپ کا ایمان تو انتہائی اعلیٰ، اکمل اور انتہائی عرفہ درجے کا ایمان تھا، آپ کے غلام کو بھی کفار نہیں خرید سکے۔ ان 100 اونٹوں کی آفر نے، ان 100 اونٹوں کی لالچ نے آپ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں بھی کسی قسم کا تذبذب پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہے کہ اس آیت میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا، اللہ نے فرمایا اس یقول لصاحبہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے تو ہم اہل سنت اس بات پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ بہت بڑا شرف عظیم ہے۔ صحابیت ایک بہت بڑا شرف ہے، لیکن فریق مخالف اس انتہائی عظمت والی دلیل یعنی قرآن پر، اس دلیل پر جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس پر بھی اعتراض وارد کرنے سے نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ صحبت اور صحابیت یہ اگر اتنا بڑا شرف ہوتا تو عربی زبان میں بسا اوقات جانور کے لیے بھی صاحب کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ان الحمار مع الحمار مطیۃ واذا خلوت به فبئس الصاحب، یعنی گدھے کے لیے کہا گیا وہ کتنا ہی برا صاحب ہوتا ہے، کتنا برا ساتھی ہے۔ لہٰذا کسی کا ساتھی ہونا اور اسے عظمت کی دلیل بنانا یہ یقیناً اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا جواب میں یہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھنا اور اس حالت پر زندگی گزار کر اسی حالت پر دنیا سے چلے جانا یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ نبوت کے بعد اس کائنات میں صحابیت سے عرفہ و اعلیٰ کوئی اور مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس شخص نے حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس شخص کے متعلق میں کیا کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم میں کوئی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوا ہو، تو کہا جائے گا ہاں ایک فلاں شخص موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے اس پورے کے پورے گروہ کو، اس پورے کے پورے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیت، اپنے صحابہ کی جو صحابیت، اس کا شرف کیسے بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو کہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ اللہ کی راہ میں سونے کا بن جائے اور اس کو صدقہ کرے، لیکن جس شخص نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، یعنی میرا صحابی، وہ ایک مد جو، یعنی بہت چھوٹا سا پیمانہ جو کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، وہ اس احد پہاڑ کا جو سونے کا صدقہ کیا گیا کسی غیر صحابی کی طرف سے، اس شخص سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور تیسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنی عظیم دلیل ہے، اتنی عظیم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی بھی کسی جگہ پر فوت ہونے کے بعد دفن ہوا، قیامت کے دن اس خطے والے لوگوں کے لیے وہ شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ وہ شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحبت، یہ اتنا عظیم شرف ہے کہ جس شرف کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے ہزاروں اور لاکھوں حجوں سے بڑی عبادت کو پا لیا، کیونکہ آج بھی کوئی شخص قصب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرے اور حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کو حاجی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص نے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہو، صرف صحابی اسی شخص کو کہا جا سکتا ہے۔ اور شرف صحبت ایک ایسا شرف ہے کہ کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد اس سے عرفہ والا کوئی دوسرا شرف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریشان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں فرمانا لا تحزن ان اللہ معنا، اس مقام پر بھی روافض کی طرف سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی میں یہاں پر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کے بقول یہ حزن، یہ غم کی کیفیت طاعت تھی، ایک اچھی کیفیت تھی یا بری کیفیت تھی؟ ہم کہتے ہیں یقیناً رسول کریم کے لیے پریشان ہونا یہ تو اچھی کیفیت ہے کہ رسول کریم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن نہ پہنچیں، اس بات کو لے کر پریشان ہونا یقیناً ایک عمل محمود ہے۔ روافض کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ عمل محمود ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ عمل معصیت نہیں ہے، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غم اور حزن سے روکا کیوں گیا؟ کیوں کہا گیا لا تحزن، حزن نہ کیجئے؟ ہم کہتے ہیں یہ سوال بالکل عبث ہے، فضول ہے، کیونکہ حزن اور خوف سے رک جانے کا حکم دینا یہ معصیت کو مستلزم نہیں ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 کے اندر ارشاد فرمایا لا تخف انکا انت الاعلی، اے کلیم مت ڈریے، یقیناً آپ ہی غالب رہیں گے۔ یہاں پر جو خوف ہے جس سے روکا جا رہا ہے، اور یہ اگر یہ سوال تو انبیاء پر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، یہ خوف عمل محمود ہے یا عمل مذموم ہے؟ اگر عمل محمود ہے، اچھا عمل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خوف سے روک کیوں رہا ہے؟ لا تخف انک انت الاعلی۔ اور دوسرا، حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں کا آ کر ملنا، حضرت لوط علیہ السلام کا پریشان ہونا کہ یہ دو خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں میرے پاس آئے ہیں اور مجھے اپنی قوم کی بد کرداری کا علم ہے، جو بدکاری کے اندر انتہائی تجاوز کرنے والی ہو چکی ہے۔ تو ان دو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا لا تخف ولا تحزن، نہ خوف زدہ ہوں نہ رنجیدہ خاطر ہوں، ان منجوک واہلک، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کنبے کو نجات دینے والا ہے۔ یہاں پر بھی وہی سوال ہے کہ یہ عمل محمود ہے یا عمل مذموم ہے؟ اگر یہ عمل محمود ہے پھر اسے روکا کیوں گیا؟ اور اگر نعوذ باللہ امر مذموم ہے تو پھر ایک نبی کی طرف ایک گناہ کی نسبت کرنا، یہ تو انسان کو خود ہی اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنک قولہم، اے حبیب آپ کو کفار کی باتیں غمگین نہ کریں۔ اور ایک مقام پر سورہ الانعام آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے حبیب ہم خوب جانتے ہیں کہ کفار کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر کرتی ہیں۔
اب ان محققین سے سادہ سا سوال ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ لا تحزن دیکھا اور اس پر سوالات کی بچاڑ کر دی۔ میں نے آپ کے سامنے کم و بیش 4 آیات قرآن کریم کے مختلف مقامات سے پڑھی ہیں، تو یہاں سے ان آیات کی روشنی میں ان محققین سے سوال ہے، انبیاء بلکہ سید الانبیاء کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ خوف اور حزن جس سے انبیاء کو روکا جا رہا ہے، یہ طاعت تھا یا معصیت تھا؟ یہ عمل محمود تھا یا عمل مذموم تھا؟ طاعت ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی سے روکتا نہیں۔ وہی سوال ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ اگر یہ نیکی کا عمل تھا تو اللہ تعالیٰ روک کیوں رہا ہے؟ کہیں فرما رہا ہے لا تخف انک انت الاعلی، کہیں فرما رہا ہے لا تخف ولا تحزن، کہیں فرما رہا ہے لا يحزنک قولہم، کہیں فرمایا جا رہا ہے قد نعلم انک لا يحزنک الذی یقولون۔ تو اب یہ سوال یہ ہے، یہاں پر خوف اور حزن سے روکا جا رہا ہے تو لازماً یہ پھر معصیت ہوگا ان کے قاعدے کے مطابق۔ اب فرمائیے انبیاء علیہم السلام کے متعلق کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک عمل مذموم میں مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس سے روک رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔ حقیقتاً یہ ہے کہ حزن اور خوف امور طبیعہ سے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے دو چار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دلجوئی کے لیے لا تخف اور لا تحزن فرماتا ہے۔ نیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف اپنی ذات کے لیے تو تھا ہی نہیں، یہ تو تھا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر کہ اس مقام پر جہاں پر آپ کی اپنی جان کو بھی برابر کا خطرہ لاحق ہے، اپنے لیے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشان ہے۔ آگے لفظ آ جاتا ہے ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے کہ معید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں علماء کرام نے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معید یہ 3 قسم کی ہے۔ ایک معید علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کے ساتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ ہوا معاہم اینما کانوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خواہ کہیں بھی مشورہ کریں، یعنی اللہ کے علم میں ہے ان کا ہر مشورہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کا ہر منصوبہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ ایسی معید میں کوئی فضیلت نہیں بلکہ تحدید ہے کہ تم جو مرضی منصوبہ بنا لو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو تم کرنا چاہ رہے ہو، اللہ بہترین تدبیریں فرمانے والا ہے، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو ہماری گرفت سے قطعاً نہیں بچ سکتے۔ یہ پہلی معید کی جو میں نے قسم بیان کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 سے مثال دی، اور ایک معید جو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ یعنی اس معید کا معنی تحدیدی نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ کا انعام، دستگیری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے خوب لطف و کرم سے نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، یہ معید انعام ہے۔ اس معید سے اوپر بھی ایک انعام ہے، ایک خاص معید ہے، معید الہی کی تیسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء رسول کو میسر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے، ان کو ہر میدان میں کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے، اور کفر و باطل کے سرغنہ کو رسوا اور ذلیل و خوار فرما دیتا ہے۔ ان تمام اقسام میں سے اعلیٰ و ارفع جو معید ہے یہ تیسری قسم کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، رسول کو عطا فرماتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری قسم کی معید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ رکھا۔ رسول کریم نے فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے میرے محبوب صحابی، اللہ کی وہ لطف و کرم والی معید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دشمن کے خلاف جو تائید و نصرت والی معید ہے وہ ہمیں حاصل ہے۔ یاد رکھیے اسی موقع کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں اس انداز سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم نظر آیا، اور تمام صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراہٹ اپنے چہروں پر سجا لیتے ہیں۔ وہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ کیا ہے۔ ایک دفعہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تشریف فرما تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا
وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذا صعد الجبل وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل به الرجل، کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی صدیق اکبر اس بابرکت غار میں دشمن نے اس کے گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا، یعنی دشمن غار کے قریب پہنچ چکے تھے، اس غار کے جو بابرکت غار ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ الرَّجُلَ، ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے۔ یہاں پر کیا ہی خوب اشارہ دیا کہ ابو بکر رسول کریم کے محبوب تھے، اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ رسول کریم ساری مخلوق میں ابو بکر جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ شعر سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر انتہائی تبسم ظاہر ہوا، آپ ہنس پڑے، آپ نے فرمایا احسان تم نے سچ کہا ہے، ابو بکر ہے ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ابو بکر ہے ہی ایسے ان سے محبت کی جائے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال وفاداری، آپ کے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات بھر کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کاشانہ نبوی میں آرام فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سمجھ کر اس گھر کا محاصرہ کر کر کھڑے رہے۔ جب صبح ہوئی اور کفار کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بخیر و عافیت تشریف لے جا چکے ہیں، تو غم و علم کا پہاڑ تھا جو کفار پر ٹوٹ پڑا کہ ہم ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کر کھڑے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اس انداز سے، اس طریقے سے نکل گئے کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی بھی مخبری کرنے والے کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا۔ یہ خبر پورے مکے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور ہر قبیلے کے نوجوان اپنے برق رفتار گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف پھیل چکے تھے، اور ایک گروہ کو ابو جہل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور جب اس کا گزر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے سے ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اور اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر تشریف لائی۔ ابو جہل نے آپ سے سوال کیا کہ اے بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے جواب دیا مجھے کیا خبر وہ کہاں ہے۔ ابو جہل غصے سے بے قابو ہو گیا، اور اس نے بڑے زوردار طریقے سے ایک تماچا آپ کے چہرے اقدس پر رسید کیا، جس سے آپ کے کان مبارک سے کچھ خون بہنا شروع ہو گیا۔ ابو جہل غصے سے بے قابو تھا، اور سارے کے سارے معاملات اسے اپنے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھوڑوں کو بھگاتا ہوا اس معروف راستے کی طرف روانہ ہوا جہاں سے عمومی طور پر مکے اور مدینے کے راستے گزرتے تھے، اور آنے جانے والے قافلے ان راستوں کو آنے جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مشرف با اسلام ہوئے، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے، آپ کے پاس 40,000 نقد دراہم تھے۔ جس دن مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ روانہ ہوئے، اس وقت گھر میں بچے ہوئے 4 سے 5,000 دراہم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ کے والد ابو قحافہ جو کہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء سے سوال کیا کہ تیرا باپ کیا ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک تھیلی کے اندر چند سنگریزیں یعنی پتھر ڈال کر ان کے ہاتھ کو ان سنگریزوں کے ساتھ مس کیا، اور فرمایا ہمارے لیے یہ چھوڑ کر گئے ہیں، یعنی اس طرف اشارہ دیا کہ ہمارے لیے کچھ مال و متاع چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ سنگریزے تھے تاکہ میرے دادا محترم اس بات کو سن کر اطمینان قلب پائیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر گئے۔ لیکن آپ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوتے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے 1 درہم بھی گھر کے لیے چھوڑ کر نہ گئے تھے۔
یہ پہلا موقع نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرنے کے لیے روانہ ہوئے. ایک پہلے بھی موقع آ چکا کہ اپنے گھر کا سارا سامان آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوٹا دیا. وہ اس سے غالباً بعد کا موقع تھا جب مدینہ شریف کے اندر ایک معاملہ ایسا بنا، غزوہ تبوک کا معاملہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. بہرکیف 3 روز غار میں قیام رہا. عبداللہ بن ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دن بھر مکے میں ہونے والی تمام گفتگو اور تمام حالات باحسن طریقے پہنچا رہے تھے. قریش کے باہمی مشورہ جات پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد شام کے بعد غار میں حاضر ہو کر مکہ اور اہل مکہ کے حالات گوشت گزار کرتے. عامر بن فہیرہ ریوڑ چراتے اور شام کے وقت بکریاں ہانک کر غار کے قریب لاتے. پھر عامر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا دودھ دوہ کر پلاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر یہ باقاعدگی کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، لہٰذا یہ اندیشہ تھا کہ آپ کے قدموں کے نشان دیکھ کر کوئی کافر کھوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے. تو عامر بن فہیرہ ان قدموں کے نشانوں پر اپنی بکریوں کو لے کر چلتے تاکہ وہ قدموں کے نشان محو ہو جائیں اور کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے یا اس کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر موجود ہیں. تیسرے روز حسب وعدہ 3 روز گزر چکے تھے، غار ثور میں قیام رہا. تیسرے روز عبداللہ بن اریکت جسے راہبری کے لیے مقرر کیا گیا تھا اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا. حضرت اسما بھی کھانا پکا کر لے آئیں، لیکن توشہ دان باندھنے کے لیے کوئی ڈوری ساتھ لانا بھول گئیں اور آپ نے اپنی چادر کے پلو کو پھاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا باندھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہونے لگے تو غار سے باہر تشریف لاتے وقت آپ کو وہ اونٹنی پیش کی صدیق اکبر نے جو 2 اونٹوں میں سب سے بہترین تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارقب فداکا بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اس بہترین اونٹنی پر قیام فرمائیے، آپ اس پر تشریف فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اس اونٹنی کی قیمت میں پہلے تمہیں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس اونٹنی پر بیٹھوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اونٹنی پر اس سفر کو طے کروں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فَهِيَ لَكَ یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے آپ اس کی قیمت لیجئے، میں اس کے بعد اس پر سواری کروں گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اس کی قیمت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ اس اونٹنی پر سوار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر ہجرت کے وقت سوار تھے اس کا نام الجدعا بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اونٹنی ہے جس کا نام العزبہ علماء کرام نے لکھا. یہ دوسری اونٹنی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور صالح علیہ السلام اس پر سوار ہوں گے. ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو اونٹنی ہے العزبہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سوار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، عزبہ پر روز محشر فاطمہ کو سوار کیا جائے گا اور میرے لیے براق لایا جائے گا، میں براق پر سوار ہوں گا. وہاں قریب ہی حضرت بلال کھڑے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، وَيَحْشُرُ هَذَا عَلَى نَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ، یہ شخص اس روز جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوگا. یہ حدیث اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات نہیں بیان فرمائی، لیکن اونٹنیوں کے تذکرے پر یہ حدیث میں نے ضمنی طور پر آپ کے سامنے پیش کر دی. بہرکیف یہ 4 افراد کا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت، جنہیں بطور راہبر مقرر کیا گیا تھا، آپ کو لے کر روانہ ہوئے. یہ 4 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا اور عبداللہ بن اریکت نے انتہائی سمجھداری کے ساتھ اس راستے سے جانا مناسب نہ سمجھا جو کہ عمومی طور پر مدینہ جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کفار یقیناً ہمارا پیچھا کریں گے
اور اس راستے پر یقیناً آئیں گے جس راستے سے مکے کے لوگ مدینہ جایا کرتے تھے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ کی طرف رخصت ہوئے تو انہیں بآسانی پا سکیں۔ لہٰذا اور ایک اور خطرہ بھی بہرکیف اس راستے میں موجود تھا، وہ یہ تھا کہ مکے اور مدینے میں تجارتی مراسم قائم تھے۔ بہت سے لوگ جو مدینے سے تعلق رکھتے تھے وہ تجارتی نقطہ نظر سے مکے کا سفر بھی طے کرتے تھے، اور بہت سے لوگ جن کا تعلق مکے کے ساتھ تھا وہ مدینہ کا سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بات عین ممکن تھی ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں ملے اور آپ کو پہچان لے اور اس بات کی خبر کفار تک پہنچ جائے کہ آپ اس راستے سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تمام ممکنہ خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن اریقط اور عامر بن فہیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر معروف راستے کو اپنایا اور ایک غیر معروف راستے سے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ عمومی راستہ نہ تھا، اس راستے میں بہت غیر معروف قسم کے علاقے آئے جن کو عمومی طور پر عرب لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان تمام علاقوں کا جو ذکر ہے وہ علامہ ابن حشام نے اپنی سیرت کے اندر نقل کیا کہ سب سے پہلے عصفان، پھر امج، قدید، الخراز، سنیت المرہ، لکفہ، مدلجہ، مجاج، ذی قشر، الجدا، اجرت، تہن، الابابیت، القاہا، یہ تمام راستے، العرج، سنیت العائر، رکوبہ، رعم، قبا۔ تو جانے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا گیا یہ اس راستے میں آنے والی بستیوں کے نام ہیں۔ ان بستیوں کا تعارف بھی سیرت ابن حشام میں تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اثناء سفر یہ بابرکت قافلہ لقوں تک ریگستان، کٹھن پہاڑی راستوں، دشوار گزار وادیوں کو عبور کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ بغیر آرام کیے ہوئے پورا دن پوری رات سفر جاری رکھا گیا۔ دوسرے دن دوپہر تک یہ ناکہ سوار کہیں نہیں رکے۔ مسلسل سفر کی تھکاوٹ، رات کی بے خوابی، سنگلاخ وادیاں، ریگستان طے کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی نہ تھکاوٹ اور نہ درماندگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رات بھر جاگتے رہنے کا شکوہ کرتے اور بڑی ہمت و عزیمت کے ساتھ اس عظیم سفر کو طے کر رہے تھے۔ دوسرے دن جب دوپہر ہوئی تو دوپہر کی گرم اور لو اور تپتی ہوئی زمین یہ سفر میں انتہائی دقت اور کٹھن حالات پیدا کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹان کو دیکھا جس کے ایک طرف کچھ سایہ دار جگہ موجود تھی۔ آپ نے ایک پتھر کے ساتھ اس سایہ دار جگہ سے نوکیلے پتھروں کو ختم کیا اور اس پر چادر بچھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا اہتمام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام گاہ تیار کرنے کے بعد ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر دور دراز تک اپنی نظر دوڑاتے ہیں کہ کوئی شخص کیا ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا، کیا کوئی شخص ہمارے تعاقب میں تو نہیں۔ اسی اثناء میں آپ کو ایک چرواہا نظر آیا جو بکریاں لیے ہوئے غالباً اسی چھاؤں والی جگہ کی تلاش میں اس طرف آ رہا تھا جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب آنے پر اس چرواہے سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور یہ کس کی بکریاں ہیں؟ تو اس نے ایک شخص کا نام لیا جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ایک بکری لی اور اس بکری کا دودھ دھونے کا اس کو کہا، اور اس شخص نے جب دودھ دھویا تو اس کو ایک برتن میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی میں رکھ کر اس کو ٹھنڈا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے اور مسکراتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے۔ اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والے دو عظیم واقعات، ام معبد کا واقعہ اور سیدنا سراقہ بن مالک جشعمی کا واقعہ، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں پیش کریں گے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات ظاہر ہوئے، اور ان غیبی خبروں کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 7 سال بعد صحابہ کرام نے من و ان کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہمیں ایمان، استقامت والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ